ہمارے آج کے مہمان ہیں راوی ریور اتھارٹی یعنی روڈا کے سربراہ عمران امین۔ دریائے راوی پر ایک نیا شہر کیسے بسایا جا رہا ہے، اس کی راہ میں کیا رکاوٹیں ہیں اور انہیں کیسے دور کیا جا رہا ہے، عمران امین نے تفصیل سے بتایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی بہت کچھ جو ہے وہ ہمیں بتایا۔ انہوں نے کیا کہا آپ بھی جانیے۔ عمران صاحب، یہ کیسے آ گیا آپ ادھر روڈا کی طرف؟ روڈا کی طرف اس میں ایک چھوٹی سی سٹوری ہے۔ کارپوریٹ میں تو ہم کافی کام کر رہے تھے، نیشنل میں اور انٹرنیشنل میں بھی میں کام کر چکا تھا، تو یہ بڑی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے اس نیشنل امپورٹنٹ پروجیکٹ کا حصہ بنا جائے۔ راوی کے ساتھ تھوڑا سا تعلق تھا بیکاز میں نے اس ٹیم کو لیڈ کیا تھا جنہوں نے 2014 میں اس کی فیزیبلٹی کی تھی، تو اس لیے اس کے جو پوائنٹس تھے، اس کے جو پروز تھے، پاکستان کے لیے اس کی امپورٹنس کیا ہے، وہ میرے لیے بڑے کلیئر تھے اور بڑے آئیڈینٹیفائڈ تھے۔ اس وجہ سے جب یہ پوزیشن ایڈورٹائز ہوئی تو اس میں پھر میں نے اپلائی کیا اور بتایا اپنے بیک گراؤنڈ سے، تو میرے خیال میں وہ ایک سپورٹ تھا، اس کی وجہ سے آیا۔ سو بیسکلی وہی تھا، ایک نیشنل پروجیکٹ اگر ہو رہا ہے اور اس میں اگر میں اپنا کچھ حصہ ڈال سکوں تو یہ میرے لیے بڑی اچھی بات ہوگی، تو اسی سے ہی اسی آبجیکٹو کو لے کے آئے ہیں انشاءاللہ، اور آئی ہوپ انشاءاللہ اس کو پورا بھی کریں۔ تو آپ بلانگ کہاں سے کرتے ہیں؟ جی اوریجنلی تو کے پی سے، بٹ اسلام آباد میں رہا، اس کے بعد پھر میری ایجوکیشن میں نے انگلینڈ سے کی، اس کے بعد میں کچھ عرصہ انگلینڈ میں جاب کرتا رہا، پبلک میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی۔ پاکستان میں میں نے موبلنگ، ایس ای سی پی، ان ڈپارٹمنٹس میں رہ چکا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں مڈل ایسٹ میں رہا، مڈل ایسٹ میں میں قطر میں بھی رہا ہوں، میں نے ملیشیا میں بھی جاب کی، سنگاپور ہمارا ہیڈ آفس تھا، سعودی کو میں مینیج کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد ڈفرینٹ ایک دو آرگنائزیشنز میں سعودی میں کام کرنے کے بعد پاکستان میری پوسٹنگ ہوئی، اور مائن ہارٹ گروپ جو تھا اس کا میں کنٹری ہیڈ تھا ادھر پاکستان میں۔ اس کے بعد پھر پیڈا آئلینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ انیشیٹو سٹارٹ ہوا، اینڈ دین ایونچولی ٹو روڈا ایز دیئر سی ای او۔ تو روڈا پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ایک انیشیٹو ہے، تو ان کے ساتھ کیسے تعلق بنا اور پھر روڈا میں آنا کس نے مجبور کیا یا کس نے ریکویسٹ کی کہ آ جائیں جناب ادھر؟ نہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تعلق تو انیشیٹو تو یہ دوسری گورنمنٹس بھی اس کا لے چکے تھے، اور اس گورنمنٹ نے اس کو آگے چلایا اور اس کو امپورٹنٹ سمجھا کہ یہ پروجیکٹ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، تو کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں گورنمنٹ کے ساتھ میری کوآرڈینیشن ڈفرینٹ آفیسرس کے ساتھ، بیکاز پہلے ایل ڈی اے اس کو مینیج کرتا تھا، تو وہ بھی میری رہی ہے کافی عرصہ۔ تو مارکیٹ میں تو آپ جانتے ہیں جن پروجیکٹس کے ساتھ جو لوگ ایفیلیٹڈ رہے ہوتے ہیں، کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو ایک وہ انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اور جب اس کی پھر انٹرویو کالز ہوئے تو یہاں پہ ایک پینل بٹھایا گیا پنجاب میں، فائنانس منسٹر اور چیف سیکرٹری صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے، تو اس میں کافی لمبی ڈیٹیل کے بعد پھر یہ ایک سلیکشن پروسیس جو ہوا اس پوزیشن کے لیے، تو اس کی وجہ سے پھر۔ اچھا، مینجمنٹ سے بیسکلی تو آپ کا تعلق ہے نا، اور یہ تو ہے ہاؤسنگ کا، یا آپ بات کریں تو آپ نے انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنا تھا، اور بیسکلی انجینئرنگ کا ایک پروجیکٹ ہے، تو ایک ٹینڈنسی بھی تو ہوتی ہے نا آپ کی، تو یہ مینجمنٹ تو اور چیز ہے اور یہ اور چیز نظر آتی ہے۔ نہیں جی، بیسکلی تو میں ڈیولپمنٹل ایکسپرٹ ہی ہوں، تو مینجمنٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ انجینئرنگ کے پروجیکٹس کرتے ہیں جس میں لارج سم کی فنینشیل ٹرانزیکشن ایڈوائزری سروسز ریکوائرڈ ہوتی ہیں، تو آپ کو ایک ملٹی ڈسپلن ٹیم چاہیے جو اس کو مینیج کرے۔ تو فار انسٹنس یہاں پہ اگر ہم انجینئرنگ کے کام کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی فنڈ ریزنگ بھی اسی طرح چاہیے، آپ کے پاس ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہونی چاہیے فار ڈفرینٹ کمپوننٹس آف دس پروجیکٹ، آپ اس کو کیسے رول آؤٹ کریں گے۔ تو اس کے لیے یہ جو سینس ہے وہ بزنس لیڈرز ہی لاتے ہیں اور اس کو مینیج کرواتے ہیں تھرو ویریس ٹیمز۔ تو فار انسٹنس میں اگر ہماری انجینئرنگ ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے ایک پروجیکٹ پر، تو اس کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے ہماری کمرشل اور فائنینشیل ٹرانزیکشن ایڈوائزری ٹیم، بیکاز میں نے وہ فنڈ ریزنگ اسی طرح ہی کر کے دینی ہے کہ اس کے مطابق ہمارا پروجیکٹ چلے۔ یہ جو ساری مینجمنٹ ہے اور یہ کمپلیکس پروجیکٹ کے لیے یہی اسکل سیٹ وہ بزنس مینجمنٹ کا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کو ڈیولپمنٹل کے سارے جو پہلو ہیں ان سے آپ کو پتہ ہو، آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ اس پروجیکٹ کو کس طرح رول آؤٹ کریں گے، کس فیز وائز لے کے جائیں گے، اور اس میں پھر یہ ساری ٹیکنیکل اور بزنس اور فائنینشیل ٹرمز وہ انکلوڈ ہوتی ہیں اس پروجیکٹ۔ پاکستان میں آج تک کوئی پروجیکٹ جو ہے نا صحیح طریقے سے نہیں بن سکا، بہت پروجیکٹ آتے ہیں، باتیں کی جاتی ہیں اور نہیں ہوتے۔ آپ کیسے کریں گے اس پروجیکٹ کو؟ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ دیکھیں، ڈفرینٹ ہے ہمارے لیے یہ پروجیکٹ، ایک سٹی ہے، ایک چیلنج ہے، ایک مشن ہے، اور اس کی ہم نے میرے خیال میں اگر آپ اچھی پلاننگ کرتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کی اور اس کے آپ ٹرمز اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے نیکسٹ 3 to 5 years
یہ بالکل آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ میں اس پروجیکٹ کو کس طرح ڈرائیو کروں گا, پھر وہ ڈی ریل ہونے کا پرابلم اس میں نہیں آتا. اس میں جو آپ کے سب سے امپورٹنٹ اس پروجیکٹ کا جو اسپیکٹ ہے وہ اس کا فائنینشیل اسپیکٹ ہے. اس کی فنانسنگ, بیکاز ہم گورنمنٹ پہ اس کا کوئی لوڈ نہیں ڈال رہے, تو ہماری جو فنانسنگ اس کی اسپیکٹ ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے, بیکاز فائنینس سے ہی یہ سارا پروجیکٹ آگے چل پائے گا. وہ ہم نے اس کی انشاءاللہ بڑی اچھی پلاننگ کی ہوئی ہے, اور ہم نے اپنا روڈ میپ جو ہے وہ بڑا کلیئر رکھا ہوا ہے. یارڈ سٹکس ہوتی ہیں کچھ ہر پروجیکٹ کی, اس کی کیا یارڈ سٹکس ہیں؟ ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو تھیم ہے وہ واٹر سے شروع ہوتی ہے. اس کی جو تھیم ہے اس میں انوائرمنٹ کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے, بیکاز ہم انوائرمنٹ کو فکس کرنے جا رہے ہیں. اس کی جو تھیم ہے وہ ایک نیا گرین فیلڈ اور براؤن فیلڈ پروجیکٹ ڈیولپ کرنا ہے. تو اگر آپ ایک نئی جگہ کی ماسٹر پلان کر رہے ہیں تو اس ماسٹر پلان میں آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں جو آپ ٹرمینالوجیز آپ نے سنی ہے گرین فیلڈ اور براؤن فیلڈ کی, وہ ہم ابھی اس پروجیکٹ میں ڈیفائن کر رہے ہیں شروع سے. جی شروع سے. تو گرین فیلڈ جو ہوگا وہ صرف اوپن سپیسز نہیں ہوں گی. گرین فیلڈ میں ہم 50,000 کنال کا فارسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں اس میں, تو یہ ہمارے جو گرین اسمارٹ فیچرز ہوں گے وہ اس کا حصہ ہوگی. جو براؤن فیلڈ ہوں گے اس میں ہم نے بڑی بزنس فرینڈلی اور یوزر فرینڈلی بائی لاز رکھے ہوئے ہیں, اور جو پہلے سے پری ڈیفائنڈ ہے وہ ہم نے اس کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. وہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. اور پھر اس کی نیکسٹ تھیم میں جو اس کے باقی کمپوننٹس آتے ہیں جو کہ ایک سٹی میں ہونا چاہیے, جس میں فوڈ سیکیورٹی کے ایلیمنٹ, انڈسٹریل اسٹیٹس, نالج پارکس, ہاسپٹل, میڈیکل, وہ سارے اس کے بعد اس کی تھیم کے اوپر آتے ہیں. سو اگر آپ میجرلی دیکھیں تو ایک سٹی ڈیولپ ہو رہی ہے جس کی مین تھیم واٹر فرنٹ ہے, اور انوائرمنٹ اس کا ایک مین آبجیکٹیو ہے جس کو ہم بنانے جا رہے ہیں. اچھا عمران صاحب, لاہور کے اندر اگر میں بات کروں تو بہت ٹال کلیمز کیے جاتے ہیں. یہاں ایل ڈی ہے, بہت سارے اور ادارے بھی ہیں, لیکن لاہور اگر آپ دیکھتے ہیں جا کے ڈیفینس میں تو آپ کو بالکل ڈفرینٹ نظر آتا ہے. آپ کینٹ میں جاتے ہیں تو ڈفرینٹ نظر آتے ہیں, آپ کچھ اور بڑے ٹاؤنس ہیں دیکھیں تو اور نظر آتے ہیں, لیکن آپ جب ایل ڈی کے انڈر آتے ہیں ادھر تو عجیب سے حالات نظر آتے ہیں. وہ بھی ایک پورا گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کی اتھارٹی بھی ہے, تو کیسے آپ انشور کریں گے اس کا لیول اس طرح تو ہو کہ ڈیفینس کی طرح آ جائے, چلے جی یہاں بن جائے؟ ہمارے لیے جی میں نے آپ کو بتایا نا, اربن گائیڈ لائنز جو سیکٹر وائز ہم نے ڈیولپ کی ہیں وہ ہم نے بڑی کنسسٹنٹ رکھی ہیں. تو اس میں اگر ایک روڈ ٹرانسپورٹیشن اس کی سارا روڈ نیٹ ورک کیا ہوگا وہ پہلے سے ڈیفائنڈ ہے, اس کو ہم کوئی چینج نہیں کر رہے, تو وہ کنسسٹنسی قائم رہے. نہیں, اس طرح کے پلان تو آپ کے ایل ڈی کے انڈر بھی آپ کو نظر آتے ہیں لاہور کے, لیکن پھر وہ اس کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں, وہ ایک روڈ پہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ بن جاتا ہے. آپ کیسے انشور کریں گے کہ جو آپ نے فائنل کر دی ہے, جو آپ نے پیٹرن سیٹ کر دی ہے, اس کو فالو کیا جائے؟ دیکھیں, لاہور کا میں نے آپ کو ایشو بتایا تھا, یہ دو ڈفرینٹ ایشو ہیں. لاہور کا ماسٹر پلان ہم نے پراپرلی ابھی اس بار ریوزٹ ہو رہا ہے, جو ایک کنسلٹنٹ ابھی ان کو بنا رہا ہے ایل ڈی اے کے تھرو, اور اس پہ وہ ڈیفائن ہو جائے گا کہ لاہور کی ابھی باؤنڈریز کیا ہونی چاہیے. اس سے پہلے لاہور کا ماسٹر پلان اس طرح پراپرلی ڈیفائن نہیں ہوا, اور یہی ایشو آیا کہ ہم نے پک اینڈ چوز کی ڈفرینٹ پروجیکٹس. تو فار انسٹنس اگر کسی گورنمنٹ یا کسی اتھارٹی یا لوکل گورنمنٹ نے ایک جگہ پہ کی, اس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا, اور اس کے ساتھ باقی جو ملک علاقے تھے ان کو ہم نے ان کا انفراسٹرکچر نہیں کیا, اس وجہ سے وہ ساری ایک وہ بن گئی کہ وہ ہیپ ہیزرڈ پلاننگ ہو گئی. میرے خیال میں اگر آپ پلاننگ میں پہلے ہی اپنے پیرامیٹرز ڈیفائن کر لیتے ہیں اور اس کو آپ رکھ لیتے ہیں کہ اسی طرح میں نے اس کو مینیج کرنا ہے, پھر آپ کے پاس یہ ایشوز نہیں آتے. اس کو آپ آہستہ 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 اسی لائن پہ ڈیولپ کرتے جاتے ہیں. سو فار ایگزامپل اگر ہم 10 سال تک, نیکسٹ 10 ایئرس تک ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس روڈ کی ویڈتھ, یہاں پہ انفراسٹرکچر کیا ہوگا, واٹر کا ہمیں کتنا چاہیے, یہاں پہ اسکولس کتنے ہوں گے, ہاسپٹل کتنے ہوں گے, یہ پہلے سے پلان ہو جائے, پھر آپ سے پلاننگ کا کوئی ایشو نہیں آتا. سو فار انسٹنس آپ جس طرح بتا رہے ہیں کینٹ یا ہمارے ڈی ایچ ایز جو زیادہ پلان ہے تو وہ سیم پلاننگ پیرامیٹرس پہ ہیں. اگر ہم وہی پلاننگ پیرامیٹر ایز اے ہول امپلیمنٹ کر دیں ایک جگہ پہ, بی ایٹ لاہور بھی, اور وہ ماشاء اللہ بی ایل ڈی اے کر بھی رہا ہے, تو پھر ان کی یہ پرابلمز حل ہو جاتے ہیں. آلدو اس کے اوپر ایک لمٹ تک ہی آپ زیادہ اس کو اوور لوڈ کر سکتے ہیں. لاہور آئی تھنک از آلریڈی چوکڈ ہے, تو یہ سٹی بڑی ضرورت ہے کہ لاہور کا جو مس مینجمنٹ ہو رہی ہے ان ڈفرینٹ انفراسٹرکچر وہ مینیج ہو جائے اس ڈفرینٹ سٹی کے ساتھ, بیکاز یہاں پہ بزنسز بھی اسپلٹ ہو جائیں گے, آفیسز بھی اسپلٹ ہو جائیں گے, تو ایٹ لیسٹ ایک نیا ایونیو آ جائے گا. وہی بات ہے اگر آپ ایک شاپ ہے یا ایک مال ہے ایک جگہ پر اور اس کو 5,000 یا 10,000 لوگ آ کے وزٹ کر رہے ہیں, اور آپ اس کے دوسرے سائڈ پہ ایک دوسرا مال بنا لیں, تو وہ اسپلٹ ہو جاتا ہے سارا. روڈ میں بھی اس طرح ٹریفک اسپلٹ ہو جاتی ہے. ابھی جو لاہور کی جو کنڈیشن ہے اس کے لیے سٹی جو ہے یہی اس کا حل ہے, بیکاز آپ ایک طرف تو زیادہ ایکسپینڈ کر نہیں سکتے, وہاں ہم آلموسٹ بارڈر تک پہنچ گئے ہیں.
تو اگر پلانٹ سٹی آ جائے گی تو لاہور کے بھی مسائل حل ہوں گے اور آپ کو ایک نئی ڈیولپمنٹ پراپرلی پلان ملے گی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کینٹور اس کا، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہتر. چلیں آپ کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بات ہوتی رہے گی. آپ کو زندگی میں انسپائر کس نے کیا؟ سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب. آئی تھنک ون آف دا مین ریزن جو ہمارے بڑے لوگ میرے اپنے فرینڈس بھی کالیگس بھی جو ہم کارپوریٹ سیکٹر سے گورنمنٹ میں آئے تو وہ ایک ول تھی، ایک کرزما تھا پرائم منسٹر صاحب کا اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے. سو دیٹ واز آئی تھنک ون آف دا ڈرائیونگ فیکٹر جو ہم آئے بھی ملک کے لیے اور گورنمنٹ میں کام کرنا شروع کیا. اور دو ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن کارپوریٹ لائف آپ کی بڑی ایزی ہوتی ہے، تو وہ اس میں تھا. ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ڈفرینٹ رہے ہیں ہمارے رول ماڈلس. کچھ سعودی میں ایک ہمارے چیئرمین ہیں ڈاکٹر نسیم جو مائنارڈ گروپ کے ہوتے ہیں. ہی از ون آف اندر آر رول ماڈل جنہوں نے بہت سارا کام کیا ہے. ایک بڑے پراؤڈ پیٹریوٹک پاکستانی ہیں جو انٹرنیشنل فورمز پہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی ایک جو فرم چلا رہے ہیں وہ ایک پاکستانی ہے جو اس کا اعزاز ہے. تو میرے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز ایز اے پیٹریوٹک اگر ہم اپنے ملک کو کہیں جا کر اس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہی 2-3 بڑے امپورٹنٹ لوگ تھے جو ہماری لائف میں جنہوں نے میرے ڈیسیجنز چینج ہوئے اپنی لائف کے. تو اس سے اسٹارٹنگ ود پرائم منسٹر صاحب، ان کا جب ول ہم نے دیکھا تو ہم بھی چاہ رہے تھے کہ پاکستان. یہ تو انسپریشن ہوئی نا. آئیڈیل کون ہے آپ کا؟ آئیڈیل ان ٹرمز آف انسان کی شخصیت کے اندر اور اس کی ذات کے اندر اور اس کی لائف کے اندر کوئی نہ کوئی ایک شخصیت آئیڈیل بھی ہوتی ہے. ضروری کوئی ڈیولپمنٹ ورک کے حوالے سے ہی ہو. آئیڈیلزم پہ میں کم ہی بلیو کرتا ہوں. پریکٹیکل آدمی ہے. پریکٹیکل ذرا زیادہ وہ رکھتے ہیں تو میرے خیال میں اس طرح کے آئیڈیل کبھی رکھے نہیں ہیں. آئی تھنک آئی کنسیڈر مائی سیلف ایز اے ماڈریٹ مین. ایک پرفیکشن کی وہ رہتی ہے جستجو. میں جتنے بھی اپنے جابس کیے ہیں تو ہر جاب میں ایک کنسسٹنٹ ریکارڈ رہا ہے کہ میں ایک اسٹار پرفارمر رہا تھا جب سے میں نے ایز اے ینگ اسٹارٹ کیا تھا. تو وہ پرفیکشن کی تلاش رہتی ہے اور وہ ڈفرینٹ جو آپ کے مینٹورس ہوتے ہیں آپ کے کریئر میں وہی آپ کی شخصیت کو بناتے ہیں. میرے خیال میں ایک اچھی مینٹرنگ یہ ہوئی کہ انگلینڈ سے میں نے اپنی امپلائمنٹ اسٹارٹ کی تو وہاں کے بڑے اسٹرکچرڈ سسٹمز تھے اور وہاں کے جو آپ کے باسز یا ڈفرینٹ سپروائزرز ہوتے ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی میں بڑا اچھا ایک رول پلے کرتے ہیں آپ کو ایک اچھی شخصیت بنانے میں. سو دین وین آئی واز موونگ اپ دا لیڈر وہ بڑا امپورٹنٹ رول رہا. تو ایز این نو اسپیسیفک آئیڈیل بٹ مینٹرز کافی رہے ہیں ہمارے. دنیا میں کہاں کہاں کا سفر کیا؟ آلموسٹ میرے خیال میں آسٹریلیا اور کینیڈا کے علاوہ باقی میرے خیال میں سارے کانٹیننٹس. سفر سکھاتا ہے. کیا سیکھا آپ نے؟ کافی چیزیں. ڈیولپمنٹ پرسپیکٹو سے بھی ہم گئے تھے ساؤتھ افریقہ. وہاں میں نے پلانز دیکھے تو بڑے اچھے زبردست پلانز ان کے بنے ہوئے تھے اور کیپ ٹاؤن کے اور وہاں پہ روڈز اور ان کی جو پلاننگ تھی بڑی زبردست تھی. تو میں نے پھر ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا کہ پانی کا مسئلہ کیوں آیا؟ تو واحد ان کے ایشو تھا جو پولیٹیکل بن گیا تھا وہاں اور اس کی وجہ سے وہاں پہ یہ سارا پانی کا ایشو آیا اور ایک بڑی ڈراٹ کی سچویشن وہاں ہوئی. تو یہ ایک بڑا ایک لیسن تھا جو میں نے دیکھا. یعنی جو ایشوز پولیٹیکل ہو جائیں، پولیٹیسائز ہو جائیں، وہ پھر ایشوز بن جاتے ہیں میرے خیال میں. اور اس کے اوپر وہ ڈیولپمنٹ تو پاکستان میں تو ہر ایشو ہی ہے نا. جی میں تو اپنے پروجیکٹ کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم واٹر کو بھی ایشو بنا دیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. 5-6 سال میں یا 10 سال میں اس کے نقصان ایز اے ہول نیشن کو ہی پہنچتے ہیں جس طرح ان لوگوں کا تھا. سعودی عربیہ کا ایک بڑا اچھا اسٹنٹ گزرا اور وہاں پہ دیکھا کہ کس طرح ڈفرینٹ جگہوں پہ ہمارے اپنے ہی پاکستانی بڑے ٹاپ پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں اور وہ کام جو کہ ہم اپنے ملک میں نہیں کر سکتے وہ انٹرنیشنلی وہی لوگ ہمارے لوگ باہر کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا وہ تھا. تو میرے تو زیادہ انٹریکشن جو رہی ان سکسیسفل پاکستانیوں سے جو انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں اور وہ ایک بڑی اسٹرینج وہ تھی کہ جو کام ہم باہر کر سکتے ہیں وہ اپنے ملک میں کیوں نہیں کر سکتے. میرے خیال میں نیڈ بھی تھی کہ ہم ایک سسٹمز کو ذرا امپروو کریں اور اس سفر سے اور اس ڈفرینٹ اس سے کم از کم ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو میں بہت زیادہ چیزیں دیکھی. یعنی آپ نے خوبصورت بات کی، اسی پہ چلتے ہیں. آپ نے کہا کہ باہر پاکستانی بہت اچھا کام کریں، یہ ملک میں آگے کیوں نہیں کرتے؟ یہاں کیا ہو جاتا ہے؟ سسٹم ان پلیس، سسٹم اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے اور اس کی اپگریڈیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ اپنے موبائل فون سے لے کر کسی بھی پالیسیز کو دیتے ہیں تو وہ ہر بار آپ کو اس کی اپگریڈیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ ہم نے اس کو کبھی اپگریڈ کیا اپنے اوور آل سسٹم کو. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کارپوریٹ اسٹرکچر میں تو آپ آرام سے کر لیتے ہیں. اگر کسی ملک میں اوور آل ہماری اکانومی کیسے خراب ہو سکتی ہے جب ہمارے اپنے ہی ملک کے کارپوریٹ سیکٹرز اور ڈیولپمنٹل سیکٹرز جو پرائیویٹ ہیں وہ پروفٹ کر رہے ہیں.
تو یہ سینس نہیں بنتا کہ اگر ایک جگہ پہ پرائیویٹ سیکٹر بوم کر رہا ہے اور گورنمنٹ سیکٹر اس کو پرابلم ہے، تو میرے خیال میں یہ پھر ایشو سسٹمز کا ہی ہے اور پالیسیز کا ہی ہے. میں بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ میں اور اسپیشلی اتھارٹیز میں، ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں، آپ اس کو اتنا یوزر فرینڈلی کر دیں کہ آپ کے انویسٹمنٹس، آپ کے باہر کے لوگ، اگر کوئی پاکستانی باہر بیٹھا ہے اور وہ یہاں پہ روڈا میں پلاٹ لے رہا ہے تو اس کو میں اتنی اس کو ایز کر دوں کہ وہ بڑے آرام سے اس میں انویسٹ کر سکے. اور وہ میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں وہ کریں گے لوگ، بیکاز جتنا میں بھی کافی عرصہ باہر اس میں رہا ہوں تو ہم جب بھی کوئی پلاٹ یا کچھ لینے کی سوچتے تھے تو پریفر کرتے تھے کہ گورنمنٹ کی اسکیم ہو اور اس میں ہم پلاٹ لیں. مگر ہمارے پاس ایز نہیں تھا، بیکاز ہم نہ اس کو میں آن لائن ویب سائٹ پہ جا سکتا تھا، نہ پلاٹ دیکھ سکتا تھا، نہ اس کے فارمز کا مجھے ایشو. تو ہم نے بڑی کمپلیکیٹڈ کی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں. پاکستانی اوورسیز پاکستان کا بہت بڑا ایشو جو ہے، بلکہ اس کے لیے اس گورنمنٹ نے باقاعدہ ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ بھی بنا دیا. وہ یہ کہ پاکستانی یہاں پر زمین خرید لیتے ہیں یا کوئی چیز خرید لیتے ہیں، بعد میں چاہے ورلڈ کے انڈر ایون ڈیفینس اور ان علاقوں میں بھی ان کے پلاٹس پہ قبضہ ہو جاتا ہے، گھروں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. اس کو کیسے آپ نے انشور کیا کہ جو کوئی آپ کے یہاں آ کے انویسٹمنٹ کرے تو اس کے ساتھ یہ ظلم نہ ہو؟ اس کو بڑا سمپلسٹک ہم نے اپروچ لی ہے. ایک تو جنرلی یہ ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ آپ اپنا جو پہلا NOC لیتے ہیں یا LOP جو لیتے ہیں وہ آپ ایک اسپیسیفک ایریا پہ لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یا ہاؤسنگ اسکیم ہے اور اس کو اتھارٹی اپروو کرتی ہے کہ آپ اپرووڈ ہو گئے ہیں اور ہماری لسٹ میں آ گئے ہیں. یہ ڈیٹیل میں نے نہیں دیکھی کہ وہ یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ اس میں کتنا ایریا ان کا اپرووڈ ہے یا کتنی انہوں نے پلاننگ کی، اپنی جو پہلی پرمیشن دی تھی وہ کتنے ایریا پہ ہے، اور اسی پرمیشن کی بیس پر وہ ایکسپینڈ ہوتی جاتی ہے. تو اب یہ وتھ اسٹینڈ نہیں ہو رہا ہوتا کہ کتنی ان کے پاس لینڈ ہے نہیں ہے. اور جنرل ایک پرسیپشن ہی بن گیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ابھی فائل آ رہی ہے تو پلاٹ بعد میں مل جائیں گے. ٹھیک. تو یہ بڑا ایک اسٹرینج پرسیپشن تھا پاکستان میں کہ اس کا وہ کرے. میرے خیال میں یہ کوئی پریکٹیکل یا اس ٹرم سے. تو یہاں آپ کیسے انشور کر رہے ہیں ان چیزوں؟ ہم نے دیکھے ہمارے بائرز جو ہیں وہ بڑے ہم نے اسٹریٹ اور اسٹرنجنٹ اس لحاظ سے رکھے ہوئے ہیں کہ صرف اگر کوئی بھی ہاؤسنگ اسکیم یا ایسی کوئی اپروول آتی ہے تو ان کو اسپیسیفکلی وہ ماسٹر پلان اپنا جو ہے وہ فوراً اپنی ویب سائٹ پہ اور ہماری ویب سائٹ پہ جو روڈا کی ویب سائٹ ہوگی اس پہ پیسٹ کرنا پڑے گا. ہر پلاٹ کو مارک کرنا پڑے گا. جو پلاٹ ان کا بکے گا اس کی ایک کاپی ہمارے پاس ہوگی تو اس کے ساتھ مارک ہوتے جائیں گے کہ یہ پلاٹ کس کے نام پہ ہے. اور وہ ایگزیکٹلی وہی پلاٹ صرف وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے جس کی اس نے اپروول لی ہوئی ہے. اگر اسے وہ ایک پلاٹ کی زیادہ یا اس سے زیادہ کوئی ڈیولپمنٹ اتر کرتا ہے تو ہمارے پاس اپنی ڈیولپمنٹ کنٹرول کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو مینیج کرے گا اور ہینڈل کرے گا اس کو. تو نو اپروول انلیس اگر ایک پلاٹ کی زیادہ ہوتی ہے تو وہ پروویژنل اپروول ہم ان کی اپروو ہی نہیں کریں گے. وہ کسی کو وہ پلاٹ بیچ ہی نہیں سکتا، ایون فائل بھی ہو وہ نہیں بیچ سکتا جب تک اس کے پاس اس چیز کی اپروول نہ ہو اتنے پلاٹس کی. اور یہ بڑا کلیئرلی ہم آئیڈینٹیفائی کر دیں گے، نیوز پیپر میں بھی ہوگا، ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہوگا. کوئی بھی لوگ جب یہاں لیں گے ان کی ایگزیکٹلی آئیڈینٹیفائی ہوگا کتنی سائز کا وہ پلاٹ لے رہے ہیں، نام کہاں ہے، اس پلاٹ کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے. تو GIS کے تھرو ہم نے ایگزیکٹ لوکیشن بھی اس کی مارک کی ہوئی ہے. تو وہ پہلے دن سے جب وہ پے کریں گے تو دے ول بی ایبل ٹو سی دیئر اون لوکیشن ایٹ دیٹ اسپیسیفک پوائنٹ. تو ایکسیڈ نہیں کر پائیں گے کسی صورت میں بھی. یہ ایبسولوٹ کلیئر ہے ہمیں. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اور بھی ہم بات ساتھ کرتے چلے جائیں، ایز اے نیشن ہم پاکستانی آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں؟ دیکھیے انڈیویجولی تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. انڈیویجولی تو پاکستان کے بڑے لوگوں نے ترقی بھی کی ہے وچ از اے گڈ سائن. میرے خیال میں ایز اے نیشن کی صرف ایک کمی اس لیے ہے کہ ہمیں کلیکٹیو ایفرٹس نہیں ڈال رہے. بی ایڈ ڈپارٹمنٹس، بی ایڈ گورنمنٹ، ہمارے ڈائلاگز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہم نے جو امپورٹنٹ کرٹیکل ڈیسیجنز ہیں اس پہ ہم ان کو لے نہیں پا رہے. تو فار ایگزامپل یہ بھی ایک ڈیسیجن ہے کہ ہمیں ڈیم بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے. یہ اسٹرینج ہے. میرے خیال میں ایسی کوئی ڈیسیجنز نہیں ہونی چاہیے. کچھ ایسی ڈیسیجنز ہیں جو آپ کے نیشنل انٹرسٹ میں ہیں وہ آپ کو کرنے ہوں گے. اگر آپ کے پاس ریکوائرمنٹ ہے، اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں میری پاپولیشن 2045 تک اس ریٹ سے بڑھ رہی ہے اور مجھے اتنی ڈیمز کی ضرورت ہے، سو دیٹس اے کنسنسس اے ڈیسیجن وچ شوڈ بی ٹیکن. اس کے بعد اس کے اوپر اتنی زیادہ ڈائلاگ کرنا کہ وہ ہے، یہ ضرورت ہے یا نہیں ہے، میرے خیال میں اس وجہ سے ہمارے بہت سارے ڈیسیجن سلو ڈاؤن ہو گئے ہیں.
اور ہم ایک کلیکٹیو نیشن کی طرح اس سپیڈ سے ترقی نہیں کر پا رہے جس طرح کرنا چاہیے, بیکاز ہم نے ساری چیزیں مکس اپ کر دی ہیں جو ہمارے نیشنل امپورٹنس کے ڈیسیجنس تھے اور جو ہمارے نارمل تھے. اب وہاں کہیں پہ روڈ بننا چاہیے, برج نہ بنے, وہ ڈیسیجنز ہیں جس کو آپ بارگیننگ یا ڈائلاگ کے تھرو کر سکتے ہیں. مگر کچھ کرٹیکل ڈیسیجنز ہیں, اگر وہ ہم لے لیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آگے ہم چلیں گے. بنگلہ دیش اسی طرح ہی آگے چلا اور اس کے ماڈل کو ہم نے بڑا کلوزلی فالو بھی کیا, بیکاز جس گروپ میں پہلے کام کرتا تھا تو ہمارے کچھ آفس بنگلہ دیش میں بھی تھے, تو ہمارے لیے بڑا ایز ہوتا تھا یہ دیکھنا, مینیج کرنا, بیکاز ہم ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کر جب لسٹ دیکھ رہے ہوتے تھے تو پاکستان کے پروجیکٹس دن بدن کم ہوتے جا رہے ہوتے تھے اور ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے زیادہ ہوتے جا رہے تھے, اور وہ لوگ زیادہ جلدی اڈاپٹ کر دیتے وہ پریکٹسز. تو میرے خیال میں وہ پریکٹسز کو اڈاپٹ کرنا اور ہماری اپنی پالیسیز اور سسٹمز کو چینج کرنا, اگر ہم یہ کر دیں گے تو ہمارے پاس بہت اچھی ورک فورس ہے. جو ہماری ینگ ورک فورس ہے, اگر ایک ایجنگ ورک فورس سے چائنا اپنے آپ کو سپر پاور بنا سکتا ہے تو اس ینگ فورس سے ہم سپر پاور سے بھی آگے جا سکتے ہیں. تو صرف اور صرف ہماری جو پالیسیز ہیں اور جو سسٹمز ہیں اگر یہ ان پلیس ہو جائیں دین اٹ از ایزیئر. میرے خیال میں بی ایٹ اینی پالیسی, اگر وہ ڈیولپمنٹ سائٹ پہ ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے, وہ ہم کر دیں تو پھر اٹس ایزیئر, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. سارا وقت جو ہے اپنے کام کو, پروفیشن کو دیتے ہیں کہ خود کو بھی تھوڑا ٹائم دیتے ہیں؟ نہیں, الحمدللہ فیملی ہے. سو آئی ایم پراؤڈ فادر آف 3 daughters اور دے آر ہیئر ود می ان لاہور. پہلی بار ہم لاہور آئے ہیں, مطلب آئی بین وزٹنگ لاہور بٹ کبھی پرماننٹلی رہے نہیں. تو شام کو ایوننگ کو ان کے ساتھ ہی, ویکینڈ پہ اتنا ہی ٹائم آتا ہے تو کہ ہم کوئی ایکسرسائز یا واک یا بچوں کے ساتھ کہیں باہر چلے جاتے ہیں. سو ایز سچ اور ایکٹیویٹی ہے نہیں, انلیس وہ سمرز میں ایک 15-20 دن کی ہم ہالیڈے کر لیتے تھے, وہ بھی ابھی کووڈ کی وجہ سے ذرا ریسٹرکٹیڈ ہے. بٹ الحمدللہ انجوائنگ, ہیپی. کتابیں پڑھنے کا شوق ہے, میوزک سننے کا شوق ہے, کس طرح پھر اپنا ٹائم گزارتے ہیں؟ کتابیں تو یس, بٹ میری کتابیں زیادہ تر ریسرچ بیسڈ ہے. میں CIPD چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف پرسنل اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایکٹیو ممبر ہوں, ان کا CCIPD بھی ہوں. تو ہمارے اپنے لحاظ سے یہ ایک پرسنل اینڈ ٹریننگ کا ایک گلوبل فورم ہے جو آپ ڈفرینٹ ایک فورم پہ ڈفرینٹ ریسرچ ہوتی ہیں وہ شیئر ہوتی ہیں. بیکاز ہمارے ڈیولپمنٹ میں آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو رہنا پڑتا ہے ود نیو ٹیکنالوجیز, وہی آپ ڈالتے ہیں اپنے ڈیولپمنٹ میں اور آپ اس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں. تو وہاں پہ زیادہ ایکٹیو ہوں, وہ ریسرچ ذرا زیادہ ہے میرے خیال میں. کام کے لحاظ سے باقی جو نارمل بکس ہیں وہ ذرا کم ہیں. تو ریسرچ بیس زیادہ ہے بٹ بیسڈ آن آل ڈیولپمنٹل پریکٹسز. بیکاز ہم نیا شہر بنا رہے ہیں, میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ ہم ایسے اس میں اسمارٹ اور فیچرز لائیں کہ جس میں ہم اپنے آپ کو کم از کم لسٹ کر سکیں گلوبل اس لیڈرشپ میں کہ پاکستان بھی کوئی پہلا ایک پراپر پلانڈ گرین اور اسمارٹ سٹی بنا رہا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کی لائف یا آپ کے سسٹم میں صرف بلڈنگس ہیں, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں, شاعری نہیں ہے, میوزک نہیں ہے؟ میوزک دیکھیے بڑا کیجول ہے, بٹ جی میرے خیال میں زیادہ تر ورک ریلیٹڈ ہی ہے. وہ تھوڑا سا ایک چیلنج ہے, ریلیکس انشاءاللہ تبھی ہوں گے جب یہ سکسیزفل ہو جائے اور ہم چل پڑے اس پہ. دیر از اے لاٹ آف ٹائم. اچھا, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنے پروفیشن میں ایسے ہوتا ہے کہ فش آؤٹ آف واٹر, وہ کرنا کچھ اور چاہتے ہوتے ہیں, کسی اور پروفیشن میں چلے جاتے ہیں. ماشاءاللہ آپ خوبصورت ہیں, تو آپ جیسے خوبصورت لوگ بہت سارے ایکٹر بن جاتے ہیں, کوئی آپ ایک اور پروفیشن میں آ گئے, تو آر یو کنٹینٹ کہ میں جس جگہ پہ ہوں وہ ٹھیک ہے؟ نہیں جی, الحمدللہ ویری ہیپی ان ویئر آئی ایم. میں پچھلے 14-15 سال سے ڈیولپمنٹ میں ہی کام کر رہا ہوں. سو آئی ایم پریٹی ہیپی ان واٹ ہیو سلیکٹڈ, اور اس میں خوش ہوں. اور میرے خیال میں جس کام میں آپ کی سیٹسفیکشن اور آپ کنونسڈ ہو کہ میں اس کام کے لیے فٹ ہوں اور آپ کسی اور جگہ کے لیے نہ سوچیں, تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے. بیکاز اگر 2 مائنڈ کے ساتھ کام کروں گا تو پھر وہ پروجیکٹ یا کام ڈیلیور نہیں کر پاؤں گا. غصہ آتا ہے آپ کو؟ جی کبھی کبھار, دیٹس اے ہیومن نیچر. عام طور پہ کس بات پہ آتا ہے؟ ڈیلیز پہ. تو پھر تو یہاں تو بہت آتا ہوگا. یہاں پہ وہ سچویشن آ جاتی ہے اگر ایسے کوئی کرٹیکل پوائنٹس ہیں. ماشاء اللہ آئی ہیو گاٹ اے ویری گڈ ٹیم اوور ہیئر جو سپورٹ کرتے ہیں, بٹ دین اگین آپ گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس میں ڈیلیز کا ایک عنصر ڈیفینیٹ ہوتا ہے. بیکاز ڈفرینٹ ہمارے ایسوسیٹیڈ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بھی اتنا ہی جلدی کریں گے وہ پاسبل نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ سے میرے خیال میں ٹیمپرمنٹ کا تو پھر بلاسٹ کرتے ہیں یا اس کو ٹیکل کرتے ہیں؟
ٹیکل کرنا پڑے گا. لاسٹ کرنے سے اگر چیزیں ہو جاتی تو پھر تو بہتر تھا, مگر میرے خیال میں ٹیکل ہی کرتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو سپورٹ ہمیں یہ بڑا ایک بہت پازیٹیو یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو اپنی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے ہاؤسنگ کے, وہاں کے سیکرٹری صاحب جو ہیں ظفر نصر اللہ صاحب, وہ ان کی بہت بڑی سپورٹ ہے ہمارے ساتھ. پھر چیف سیکرٹری صاحب جواد رفیق صاحب مرحلہ وار ہمیں بہت زیادہ سپورٹ اور ایڈوائس دیتے ہیں, جس سے میرے خیال میں کام میں بہت زیادہ آسانیاں آ گئی ہیں. ابھی پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پر میاں محمود رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو میرے خیال میں یہ جو لوگ ہیں ان سے بڑا میں نے بیوروکریسی کے بارے میں سیکھا بھی اور پازیٹیوٹی بھی دیکھی, اور اس کی وجہ سے ہمارا جو بہت زیادہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ذرا مینٹین رہا ہے اس اتھارٹی میں بھی, بیکاز وہاں سے ہمیں بہت اچھی سپورٹ آ جاتی ہے. ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کو کیسا ہونا چاہیے؟ فلیکسیبل یٹ فرم. فلیکسیبل ود یور پلانس. آپ کو پلان سکسیزفل بنانے کے لیے فلیکسیبلٹی دکھانی پڑتی ہے. فرم ان اے وے کہ آپ کو آبجیکٹیو, آپ کو پتہ ہو کہ میں یہاں سے شروع ہو رہا ہوں تو میں فنش کہاں کروں گا, بیکاز یہ بڑا ضروری ہے. اسپیشلی میں صرف ڈیولپمنٹ کے اور اسپیکٹ سے ہی بتاؤں گا. آپ کا پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی ڈٹرمن ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے پاس یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ میں اس چیز کو کہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں یا اس پروجیکٹ کو کہاں پہ لے کے اس کو ختم کروں گا, تو آپ اس پروجیکٹ کو پھر مینیج نہیں کر سکتے. تو یہ کلیئرٹی بڑی ہونی ضروری ہے ایک ایڈمنسٹریٹر میں. فلیکسیبلٹی آف پلانس, آپ کے پاس 3-4 ڈفرینٹ کے آپشنز ہونے چاہیے. اگر ایک جگہ کے پاس اسٹاپ آتا ہے, کوئی گیپ آتا ہے, کوئی پرابلمز آتی ہیں, تو آپ دوسرا کون سا الٹرنیٹیو روٹ لیں گے اپنے آبجیکٹیو تک پہنچنے کے لیے. تو اس لیے میرا موٹو از فلیکسیبل یٹ فرم. یہاں پولیٹیکل پریشرز بھی آپ پر آتے ہوں گے, تو جب آتے ہیں تو کیسے ڈیل کرتے ہیں اس کو؟ ہمارے پاس تو ایز سچ کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں آیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل ہمیں بڑی اچھی سپورٹ ہے. سی ایم آفس کی طرف سے ہمارے پاس ایک فل سپورٹ ہے. ان کی بریفنگ ہم ریگولرلی کرتے ہیں. ہمارے ابھی زیادہ ایک دوسرا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اکنامک ایڈوائزر جو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہیں, وہ ہمارا بورڈ ہیڈ بھی کرتے ہیں روڈا کا. تو ان کی طرف سے ایک بہت انٹیلیجنٹ اور ایک بڑی ایڈوائزری, بڑی اچھی سپورٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے. ایز سچ وی بین ویری فارچونیٹ, ہمارے پاس کوئی ایسا پولیٹیکل پریشر نہیں آیا. اور دو ایک سپورٹ ہمیشہ رہی ہے. میں جیسے آپ کو بتایا ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل سپورٹ ہمارے پاس ہمیشہ رہی ہے, بٹ نن سو فار پولیٹیکلی ہمارے پاس ایسی الحمدللہ کوئی سپورٹ. اچھا, ہر مرد کی کہا جاتا ہے کہ عورت اس کی کامیابی میں اس کا ایک اہم رول ہوتا ہے. وہ ماں ہوتی ہے, بیوی ہوتی ہے, کسی بھی شکل میں ہوتی ہے, یا کچھ دوست ہوتے ہیں, والدین ہوتے ہیں. آپ کی زندگی میں کامیابی جو آپ کو ملی, اس کے پیچھے کون ہے؟ میرے خیال میں یہ بڑا ایک کامن ہے میرے لیے. تو ایک وہ اسٹرکچر بیکاز پیرنٹس کی بلیسنگز ور آلریڈی آلویز دیئر. ڈیفیکلٹ ٹائمز آئے, ڈیفیکلٹ جابس, ڈیفیکلٹ چیلنجز, اور دین وائف از پارٹ اینڈ پارسل آف یور لائف. اگر وہ ساتھ ہوں گی اور آپ کو سپورٹ کریں گی, دیٹ میکس تھنگس ایزیئر فار یو. تو اگر میں سارا دن کی ایک پریشر ماؤنٹیڈ گھر جاتا ہوں, تو ریلیکسیشن کے لیے وین یو سٹ ود یور اسپاؤز اینڈ پارٹنر, تو وہ ماشاء اللہ ان دیٹ وے آئی ایم لکی ان بوتھ ویز کہ میرے پیرنٹس کی دعائیں اور وائف ایز اے ویری گڈ پارٹنر has actually helped me a lot in my career. اچھا, یہاں آپ کے کچھ امپلائیز ہیں, وہ کسی وقت ایک تو آپ آرڈر کرتے ہیں تو ہوتا ہے, تو یہ چاہیے کہ آپ کی وہ سمجھیں کہ آپ کے کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن کچھ امپلائیز ہوتے ہیں ہیبیچول ہوتے ہیں, انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا ہوتا, یا وہ ایک ٹربل میکر ہوتے ہیں, ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں پھر؟ اگین میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ کے سسٹم ان پلیس ہو, ہم اب یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک آرگنائزیشنل ٹارگیٹس رکھے ہیں. تو دیٹ ٹارگیٹس جو کہ ہم نے گورنمنٹ کو دیے ہوئے ہیں کہ ایز این اتھارٹی ہم اس ایئر میں یہ ٹارگیٹس کریں گے. پہلی بار ہم نے جو بجٹ بنایا اس ایئر کا, جو جون سے لے کر نیکسٹ جولائی تک ہے, اس میں ہم نے سارے اپنے بجٹ کو لنک کیا ہے ٹارگیٹس کے ساتھ. اتنے ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اتنے ہم نے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس بنانے ہیں, یہ ہم نے فارسٹریشن کرنی ہے. تو اس کی ہم نے ایک پوری ایک ٹارگیٹس بنا کے اس کو لنک کیا اپنے بجٹس کے ساتھ. پھر اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے ہم نے ایک علیحدہ آبجیکٹیوز بنا دیے ہیں جو کہ ان کے ایئرلی ہے. پھر اس کے بعد اس کو اور زیادہ ریفائن کرنے کے بعد اسپیسیفک آبجیکٹیوز دے دیے ہیں ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک اسپیسیفک فنکشنس کو, اور وہ ایک منتھلی ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے کہ آپ کے ہر فنکشن میں منتھلی آپ کے پاس یہ کام ہوگا.
تو لاسٹ ان نمبر ہو جاتے ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں لوگ. آپ نے دیکھا ہوگا کسی ڈپارٹمنٹ میں گورنمنٹ میں ایک فنکشن پہ بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے اور کچھ فنکشن بالکل ایزی بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہم نے وہ ڈسٹریبیوشن کی ہے ادھر. تو اسپیسیفک آبجیکٹیوز دیے ہوئے ہیں انڈیویجول سے لے کر ایک ڈپارٹمنٹ اور دین پھر ایک اتھارٹی کو بھی, اور اس کی مینجمنٹ رکھی ہوئی ہے جو ہم ڈفرینٹ اس سے کر رہے ہوتے ہیں, جس میں ہم نے اپنی مینجمنٹ میٹنگز ہم ویکلی کرتے ہیں, ایک ویک کے سٹارٹ میں ایک ویک کے اینڈ میں اس ویک کی پروگرس کے لیے. پھر جو اس منتھ کے انڈیکیٹرز ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ مارک کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم نے امپلائی اپریزل اور پرفارمنس یہاں رکھی ہوئی ہے. تو ایسے ہم ٹپکل ایبسولوٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ تو ہے نہیں کہ جہاں پہ صرف اے سی آر یا ایک پرماننٹ امپلائمنٹ ہے. اٹس آل پرفارمنس بیسڈ. اگر ہم پرفارمنس پرفارم کریں گے, اگر وہ اتھارٹی اپنے آبجیکٹیو پہنچ پائے گی, تبھی سی ای او اور اس کی باقی ٹیم سکسیزفل ہوگی. تو ہمارے لیے بڑا ایزی ہو گیا ہے یہ بائفرکیٹ کرنا کہ کسی کی اسپیڈ سلو ہے یا تیز ہے. بیکاز نیولی فارم اتھارٹی ہے تو اس میں یہ فلیکسیبلٹی ہمارے پاس اچھی ہے کہ ہم یہ سارے سسٹمز بنا سکتے ہیں. تو ایک پراپر اپریزل پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہم نے اس کا بنایا. جو پرفارمنس اچھی دیتا ہے اس کو کیا آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا کیا اس کی ریمونیشن کیا ہے اس کا؟ ریمونیشن تو ایک اسٹینڈرڈ ہے جو آئے ہوئے ہیں, مگر ہم اس کو بونس کے ساتھ کمپلیمنٹ کریں گے. ڈفرینٹ باقی بھی چیزیں ہم لا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم اپنی امپلائیز کے لیے ایسے فیسیلیٹیٹ کر سکیں ریوارڈز اینڈ ریکگنیشن کے اپنے پروگرام میں. جو کچھ نیسسریلی نہیں ہے جو ساری مانیٹری ہو, ان کو ہم ٹریننگز دیں گے, آن جاب ٹریننگز ان کو بھجوایا کریں گے باہر, جن کی پرفارمنس سے فار انسٹنس 75% سے اوپر ہے تو ان کے نئے اسکل سیٹ کے لیے. اس طرح کے ہم نے ڈفرینٹ پروگرامز دیے ہوئے ہیں جو کہ اس میں بونس اسٹرکچر 2 to 3 سیلریز کا بونس ہے اگر وہ 90% سے اپنی پرفارمنس اچیو اوپر لے کر جاتے ہیں. تو یہ ہم نے بڑے اچھے پروگرامز لائے ہیں اپنے ریوارڈ اینڈ ریکگنیشن میں. میرے خیال میں اوور آل آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے یہ بڑا سپورٹ. اچھا عمران صاحب, آپ نے کہا آپ لاہور میں اس وقت سیٹل بھی ہو چکے تھے. لاہور کے تو کھابے بڑے مشہور ہیں, تو کھابے شابے کھاتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں جی, ڈیفینیٹ کھاتے ہیں. اچھا, فوڈ کی تو فوڈی میرے خیال میں ہم سارے پاکستانی ڈیفینیٹ ہوتے ہیں. تو آلدو اسپائسی میں نہیں کھا سکتا, وہ ذرا کون سی ڈش پسند ہے آپ کو سب سے زیادہ؟ مجھے پائے از لائک دا موسٹ جی, بیکاز اسپائس اتنے نہیں ہوتے اور پایوں کا زیادہ شوق ہے مجھے. ناشتہ لاہوری ناشتہ زیادہ پسند ہے, ویکینڈ میں ڈیفینیٹلی کرتا ہوں. اچھا, اس کے علاوہ میٹ لیور تو ہم آٹومیٹکلی ہیں تو وہ ڈیفینیٹ کرتے ہیں. لاہور میں آ کے وہ ذرا اور بھی زیادہ ہو گیا ہے بیکاز یہاں پہ فوڈ پوائنٹس ذرا زیادہ ہیں اس لحاظ سے. تو وہ جنرلی مڈل ایسٹ میں تو اس کو مس کرتے ہوں گے نا جب وہاں پہ تھے. میں نے بتایا میں ایز این مڈل ایسٹ کا بھی فوڈ واز کوائٹ گڈ ٹو می. میں اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی. جب میں انگلینڈ بھی تھا تو میں میرے خیال میری وائف کہتی ہے کہ شکر کر کے کھا لیتے ہو, تو وہ میرا اچھا پوائنٹ ہے ایک. اچھا, تو اس میں وہاں پہ بھی مڈل ایسٹ میں تو فوڈ وغیرہ کے کافی اس طرح ہوتے ہیں, اور تو اسپائسیز میں ویسے بھی نہیں لیتا. سو ادھر بھی ٹھیک تھا. یہاں ذرا زیادہ آف کورس ذرا زیادہ ہو گیا تو ذرا ویٹ کا خیال کر رہے ہیں. باقی پاکستان کا کون سا شہر آپ کو سب سے اچھا لگتا؟ اسلام آباد میں کافی عرصہ رہے اور وہاں پہ اپنا گھر بھی ہے اور وہ بھی ہے, تو میرے خیال میں اسلام آباد وہ زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہو گیا. تھوڑا سا آپ کے پروجیکٹ کی طرف آتے ہیں. 1 لاکھ سے اوپر ایکڑ کا یہ سارا جو ہے پروگرام, اور ابھی تک 5-6 ہزار ایکڑ. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے لیے تو پھر مینی ایئرز آپ کو چاہیے؟ نہیں جی, یہ اس بار بھی ہماری میٹنگ میں بات ہوئی. ایک جو ہمارا رول ہوتا ہے دوسرا ڈیولپمنٹ کا, جب بھی آپ میگا پروجیکٹ کرتے ہیں تو آپ ایک جگہ سے سٹارٹ کرتے ہیں ایک پروجیکٹ جو پائلٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر سارے جو آپ کی ایشوز اور وہ پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ اس کو مینیج کرنا, اس کو ٹیکل کرنا آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے بیکاز یو گیٹ یوز ٹو اٹ. تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر میرے پاس کیا کیا ایشوز آ سکتے ہیں, لینڈ ایکوزیشن کی کیا پرابلمس ہیں, لینڈ اونرز کیا سوچ رہے ہیں, مارکیٹ کیا دیکھ رہے ہیں, ہمارے پاس جو انوائرمنٹل اپروولز ہیں اس کا کیا اسٹیٹس ہے, کورٹ کی کیا لیٹیگیشن فار انسٹنس اس پہ آ سکتی ہے. یہ ہم ساری چیزیں اب ہم ایوائڈ کریں گے اپنا نیکسٹ جو ہم لانچ کریں گے. تو اب ہمارا چنک بھی بڑا ہوگا. 2000 لانچ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم ذرا سرٹن کر لیں مارکیٹ کو کہ ان کا کیا ری ایکشن ہوگا جب ہم اس پروجیکٹ کو لے کے جاتے ہیں.
اور پھر اگر ہم بہت بڑا ایک زون لانچ کرتے تو اس کے مسائل اتنے ہی زیادہ ہوتے. میرے خیال میں ایک چھوٹے پہلے زون کو لانچ کرنے سے یہ آپ کا ایک پائلٹ پروجیکٹ ہو گیا, اور اس میں جو آپ کے سارے مسائل ہیں وہ آپ آئیڈینٹیفائی کر کے اب اس کو اچھی طرح بہتر طرح حل کر سکتے ہیں آپ کے اگلے پروجیکٹس میں جو آپ اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. تو اب ہمارا جو نیکسٹ زون ہے وہ ہمارے بڑے زونز ہیں, اور وہاں پہ انشاءاللہ ہم نے یہ ساری چیزیں اب کیٹر فور کر دی ہیں, اور اس میں ہمیں ایشوز نہیں ہیں. اچھا, یہ جو پروجیکٹ تھا شروع میں اس کے اندر انوائرمنٹ ریلیٹڈ بھی تھا, پھر واٹر ریزروائر بھی تھا, تو وہ کیا کیا بننا تھا یہاں پہ؟ وہ ابھی بھی بن رہا ہے. ہمارے پاس وہاں پہ 3 براجز ہیں, تو واٹر کا ایک بہت بڑا ریزروائر. یہ براجز کہاں بننے تھے؟ دیکھیں پروجیکٹ کو ہم نے 3 سائفن سے آپ شروع ہوتے ہیں اور ہڈیارہ ڈرین تک جاتے ہیں. یہ 46 کلومیٹر کا ایک اسٹریچ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس 46 کلومیٹر کے اسٹریچ کو ہم نے 3 فیزز میں ڈسٹریبیوٹ کیا. تو اس کا ٹوٹل ایریا along with the river یہ تقریباً کوئی 1,02,000 ایکڑ آتا ہے. پہلے فیز میں ایک براج ہے, دین دوسرے فیز میں ایک براج ہے, دین تھرڈ فیز میں ایک براج ہے. تو ہر فیز میں اس طرح ہم براجز ہیں, اور پھر 60 ٹریٹمنٹ پلانٹس ہم ساتھ بنا رہے ہیں جو 3 ایگزسٹنگ شہر کو مینیج کریں گے, 4 نئے شہر کے لیے ہوں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈفرینٹ جگہوں پہ اپنے ویسٹ ٹو انرجی پلانٹس اور باقی انفراسٹرکچر کے وہ کر رہے ہیں. تو 46 کلومیٹرز کا ہول ایک اسٹریچ آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر یہ 3 براجز پلان کیے گئے ہیں, اینڈ دین ویریس برجز, پورا ایک انفراسٹرکچر. تو آپ نے کہا نا فیز وائز ہے, تو آپ کوئی بیراج اسٹارٹ کر رہے ہیں یا کیا؟ فیز 1 میں اسٹارٹ کر رہے ہیں. ہماری جو انیشیل ابھی پلاننگ چل رہی ہے, نیسپاک ہمارے کنسلٹنٹ ہیں, وہ ایک پورا ریٹیننگ وال اور اس کا اسٹرکچر اور ریور کی الائنمنٹ فائنلائز کر رہے ہیں. وہ کہاں پہ جو فرسٹ کر رہے ہیں؟ جو فرسٹ کر رہے ہیں وہ تو سائفن کے بعد سے ہم شروع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. سائفن سے ہم شروع کریں گے اور پھر اس کو لاتے جائیں گے جو ابھی ہم نے زور ایکوائر کیا ہے وہاں سے, اور پھر نیچے شادرہ اینڈ دین آل دا وے ڈاؤن ٹو شیخو پورہ وہ آتا جائے گا. اسٹارٹ یہ سائفن سے تھوڑا سا آپ نیچے آتے ہیں, وہاں سے ہماری پروجیکٹ. اچھا, ایک عمران صاحب پرسیپشن یہ ہے کہ یہ بیسکلی پروجیکٹ تھا لاہور کے انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے, واٹر انڈر واٹر جو آپ کا لیول ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے, لیکن ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوا کہ شاید یہ تھوڑا ہاؤسنگ سوسائٹیز والا ہی پروجیکٹ بن گیا, اور شاید وہ جو اصل جو اس کی تھیم تھا وہ کہیں پیچھے رہ گیا. نہیں, میں نے آپ کو بتایا سر, ہماری جو فائنینشیل اس کا پلان تھا وہ فائنینشیل پلان یہی تھا کہ جو پروسیڈز ادھر سے آئیں گے, بیکاز سٹی کو ڈیولپ کرنا امپورٹنٹ تھا ایک سائڈ پہ. ریور فرنٹ کو آپ ایک تو وداؤٹ, اگر ہم پروسیڈز کے ساتھ پروسیڈ نہیں بھی لیتے ادھر سے لون یا کسی بیس پر واٹر فرنٹ کو بنا لیتے, اس کے ساتھ پھر بھی انلیگل ہاؤسنگ ہی آنی تھی. اس کی وہ انلیگل ہاؤسنگ کی تمام تر جو سارا انٹریٹڈ واٹر ہوگا وہ پھر دریا میں جانا تھا, اور پھر وہی اس کا وہی حال ہو جانا تھا. تو آج سے 5-8 سال بعد اگر آپ یہ ڈیولپ بھی کر دیں تو دوسری سائڈ پہ وہی چیزیں پھر ہونی تھی جو ہم آلریڈی لاہور میں فیس کر رہے ہیں, اب اس سے زیادہ خراب ہونی تھی, بیکاز LDA تو آٹومیٹکلی اس ایریا کو کور کر رہا نہیں تھا. تو یہاں پہ جس طرح کی بنی تھی یا انلیگل جو اسپرال آنی تھی اس کو آپ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے تھے. پھر آٹومیٹکلی جو آپ فلڈ میٹیگیشن کر رہے ہیں اس میں کچھ اس کی ایسے پیرامیٹرز ہیں جس پہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل اگر جو برجز کے ساتھ ہماری ڈیولپمنٹ ہے وہ انتہائی ڈینجرس ہے, وہ ہمیں ہٹانی پڑے گی. اگر ابھی بھی اس ایریا میں آئیں گے تو وہ ہٹانی پڑے گی, بیکاز خدا نہ خواستہ ایک فلڈ کی سچویشن میں ہم برج سے ہی بریچنگ کرتے ہیں, اور وہاں پہ اگر آبادی آ گئی ہے تو وہ تو سارا ڈائریکٹ فلڈ پلین پہ, جو کہ کسی ٹائم بھی وہ بہت بڑا نقصان اس سے ہو سکتا ہے. تو اگر صرف واٹر فرنٹ بنتا تو صورتحال اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے, اور یہ سارے جو اگر فائنینسز پہ خرچ کیے جاتے وہ سارے آپ کے ضائع ہو جاتے. تو امپورٹنٹ تھا کہ اس کو چینلائز کیا جائے, یہاں سے پروسیڈ بنے, یہاں پہ پلاننگ اس کی ہو, یہاں سے جو پروسیڈ نکلے اس کو یہاں استعمال کیا جائے. تو یہ اسمارٹ موومنٹ کی اس لیے کہ سرکولر اکانومی کی وجہ سے ایکسٹرا لوڈ بھی نہ آئے, پراپر ایک اچھی لیونگ سٹی بھی بن جائے, اور ہمارے ریور اور ویسٹ واٹر اور یہ براجز بھی. اچھا, ہم نے ماضی میں دیکھا انڈیا پانی چھوڑ دیتا ادھر سے نا, تو پاکستان کے آپ ایک دفعہ شادرہ میں فلڈ بھی آیا ماضی میں, بہت خوفناک قسم کا. تو اس واٹر کو کتنی کیپیسٹی آپ کے یہ بیراجز جو ہیں کہ اگر انڈیا پانی چھوڑ دیتا ہے تو ہم کتنی ابزارب کر سکتے ہیں اس واٹر کو؟ جو ہم نے اس کا لیول یہ 5,86,000 کیوسک ہے. تو ہمارا جو فلڈ میٹیگیشن میجر ہے انشاءاللہ وہ 5,86,000 کی کیوسک کے فلڈ کو مینیج کرے گا. ٹریڈیشنلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑا فلڈ ہم نے مینیج یا مانیٹر کیا ہوتا ہے اس نمبر سے ہائر ہی ہم جاتے ہیں. تو 574 تک یہاں ہم نے دیکھا جی دیکھا ہوا ہے جس کو مینیج کیا تھا, تو اس لیے اس کے ساتھ ہی 586 رکھا ہے. اب اس پہ یہی ہے کہ جو ہمارے جو میجرز ہیں وہ انشاءاللہ اگر کوئی بھی اس طرح کا فلڈ آتا ہے تو کم از کم آپ کا لاہور, شیخو پورہ, یہ مین ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ اسے کنٹرول رہتے ہیں. اچھا, انوائرمنٹ کا کتنا فرق پڑے گا اس کے اوپر؟ میرے خیال میں کافی فرق پڑ جائے گا, بہت دونوں طرف پہ.
اب آپ دیکھیں اب 40,000 کنال پہ اگر آپ کا فارسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے تو اس سے آپ کی پاپولیشن پہ بہت اچھا ایک ہو جائے گا. اور یہ صرف وہ فارسٹ جو ایک ریزروز ہے, اس کے علاوہ جو باقی سٹی میں جو ٹریز آ رہے ہیں یا جو ہم باقی گرین انیشیٹو لے رہے ہیں وہ اس کے علاوہ یا علیحدہ ہے. کرنٹ جو ابھی آپ کی گرین سپیسز یہاں پہ وہ 3.75% ہم اس کو انکریز کر رہے ہیں 11% تک. تو میرے خیال میں اس سے کلائمیٹ پر, آپ کی پولوشن لیول پر یہ بہت بڑا فرق پڑ جائے گا, ناٹ جسٹ دس سٹی کے لیے, لاہور کے لیے, بیکاز اب زیادہ تر پولوشن جو ہے وہ ادھر سے ہی آ رہی ہے. اور تھوڑا ہم نے اس کو زیادہ ریگولرائز کریں گے, ریگولیٹ کریں گے تھرو آر ریگولیشنس, تو وہ اسٹاپیج جو ہے وہ بھی بڑی اچھی ہو جائے گی. بیکاز میرے خیال میں اس طرف جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرولس تھے وہ کم ہیں. راوی کی ایک سائڈ پہ وہاں پہ فیکٹریز بھی بنی ہوئی ہیں, انڈسٹریز بھی ہیں, تو جیسے کہ انڈسٹریل زون ہے اس کو ہم ابھی مینیج کر رہے ہیں اور اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ کی یہ سارے ان چیزوں سے بہت بڑا فرق پڑ جائے گا. اچھا, اس پروجیکٹ کے لیے ہیوج اماؤنٹ چاہیے, تو فائنینسز کیسے آپ جنریٹ کریں گے؟ کچھ جو کمپوننٹس ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتائیں, جیسے ویسٹ واٹر ہے یا ویسٹ ٹو انرجی ہے, اس کے لیے تو انویسٹمنٹ اور فائنینسنگ بہت ایزی ہے. پروجیکٹ فائنینسنگ ہم کریں گے, لون ہم نہیں لیں گے, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. جو ہماری پروسیڈز جو ہم ادھر سے لے رہے ہیں ڈیولپمنٹ سے, جو ہمیں مل رہے ہیں ادھر کی لینڈ سے, وہی ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں. تو ہماری پروجیکٹ فائنینسنگ کا جو اسٹرکچر ہے وہ سارا اس طرح ٹرانزیکشن بیسڈ ہے. ہمارے پاس ادر ایریاز ہیں, ہم اس میں سکوک پہ جا سکتے ہیں, ہم یہاں پہ ریٹ فنڈ کھڑا کر سکتے ہیں, ہم یہاں پہ پروجیکٹ فائنینسنگ کر سکتے ہیں, مگر ہم اس پہ کوئی اگین سوورن لونز نہیں لیں گے کہ اس پہ ایکسچیکر پہ کوئی پرابلم نہ ہے. تو یہ ہم نے اپنی ٹرانزیکشن ایڈوائزری میں ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں سکوک بانڈز کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہم سکوک بھی کریں گے. ہمیں یہاں پہ ریٹ کا ہم چاہتے ہیں کہ ضرور ہم کریں, بیکاز وہ اب ریگولیٹڈ ہے پاکستان میں, تو ریٹ کا ہم ڈیفینیٹلی یہاں پہ آپشن لائیں گے. اس کے علاوہ ہم اے ڈی بی اور اے آئی بی سے یہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس ان سے فائنینس کروائیں. اچھا, لوگوں میں ریزرویشن بھی ہم نے ماضی میں دیکھی کہ وہ سیل نہیں کر رہے تھے زمین کو, آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ نے کچھ نئی آپ ان کو آفرز کروائی, وہ کیا ہیں؟ جو ہمارا ایک لینڈ ایکوزیشن کا ایک ریونیو جو ان کو مل رہا تھا, اس کے علاوہ ایک اسپیشل کمپنسیشن پیکیج ہم نے وہ ڈیولپ کیا, جس میں ہم ان کو پلاٹس دے رہے تھے. ریور بیڈ کے لوگوں کو ایک سائز دے رہے ہیں, پھر ایک ڈفرینٹ جو باہر ہیں ان کو ایک ڈفرینٹ اور سائز دیا جا رہا ہے. اور وہ ہم نے بیسکلی یہ کیا کہ اس جنرلی یہ ٹرینڈ ہوتا تھا کہ میں 1 ایکڑ دے رہا ہوں تو مجھے 2 کنال کی فائدے مل رہی ہے. یہ جنرل ٹرینڈ یہی تھا. ہمارا اس طرح کا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے. ہم ہر ایریا کے مطابق, فار انسٹنس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو لینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ریٹ جو ان کو مل رہی ہے تھرو لینڈ ایکوزیشن وہ کم ہے اور مارکیٹ ریٹ اس سے زیادہ ہے, تو ہم نے مارکیٹ ریٹ کو بھی ایکسیڈ کیا تھرو گیونگ دیم اے سرٹن پلاٹ جس کی ویلیو اس سے زیادہ ہو. تو فار انسٹنس اگر ان کو ان کی زمین کے پیسے مل رہے ہیں تو اس کے اوپر کوئی ایڈیشنل بھی اس کے اوپر ان کو زیادہ مل جائے, اور وہ ان کو مل جائے رادر دین اسٹینڈرڈ ایک فائل دینے کا. تو اگر میں ان کو فائل دے دوں اور ان کے پاس وہ لوکیشن نہ ہو یا موقع نہ ہو, نہ ان کے پاس پلاٹ ہو, اور نہ اس فائل کی اتنی ویلیو ہو, تو وہ پھر سینس نہیں بناتی. تو ہم اس طرح اس کو ایکولائز کرا رہے ہیں تھرو ایک پراپر فارمولا. تو اگر ہم فائل دے رہے ہیں تو فائل کا ریٹ اتنا ہو کہ وہ کمپنسیٹ کر سکے, وہ کہیں جا کے اگر انہوں نے فائل کو سیل کرنا ہے تو ان کو اتنے پیسے مل سکے کہ وہ جا کے کہیں اور جگہ اپنا بزنس کر سکیں یا لے سکیں, رادر دین جسٹ اے پیس آف پیپر کی جو ان کے کوئی کام میں نہ ہے. تو ہم نے اس کا ایک پراپر فارمولا بنایا. اچھا, ایک تو یہ آپ شہر بسا رہے ہیں نا, آپ اس شہر نے لنک, اس کی آرٹریز جو ہیں وہ ساری تو پرانے لاہور سے مل رہی ہیں نا, جو پہلے سے موجود ہے. تو آپ تو ایک ماسٹر پیس بیچ میں بنا دیتے ہیں, اور یہ جو باقی ساتھ وہ کس طرح اس کو جوائن کریں گے؟ سارا کمبائن کریں گے, اس میں کوئی ایشو آپ کو نہیں ہے. کہ دنیا کے جو آپ بڑے میٹروپولیٹن سٹیز دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو نارمل پرانی آبادیاں بھی نظر آتی ہیں اور نئے شہر بھی ساتھ میں آباد ہوئے ہوتے ہیں. وہ بھی بائی کریں گے جب آپ آرٹریز نکالنی ہے, کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ نہیں جی, اس کو کنیکٹ کریں گے. جو اگر ولیجز اگر وہ فلڈ پلین میں نہیں آ رہے, اگین وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم آبادی کو بچائیں اپنے فلڈ پلین سے. اگر وہ نہیں آ رہے تو کسی کو ڈسلوکیٹ نہیں کروائیں گے, ان کو ایٹ لیسٹ اور زیادہ ہم ایک ماڈل ولیجز بنا کر ان کو کنیکٹ کرا دیں گے اس آرٹری کے ساتھ. بیکاز سٹی کا پلان ہی یہی ہے کہ اب سٹی میں آپ کے پاس ولیج بھی آئیں گے, سائڈ پہ آپ کی ایگری فارمز بھی ہوں گے, آپ کے پارکس بھی ہیں, آپ کی چھوٹی آبادی بھی ہیں, آپ کے لو انکم گروپس ہیں, آپ کے ہائی انکم گروپس ہیں. سو اٹس اے کمبینیشن آف آل دیز ڈفرینٹ تھنگس. سو وہ جو ایسپیکٹ آتا ہے ذہن میں, I don't want to name a specific society, but I'm just saying کہ ہاؤسنگ میں آپ ایک اسپیسیفک
ایریا کو یا ایک اسپیسیفک کمیونٹی کو دیکھ رہے تھے اور اس کو 5 مرلے کے پلاٹ سے لے کر 1 کنال تک ہم جا رہے ہیں, 2 کنال تک جا رہے ہیں. یہاں پہ اس طرح کا کوئی سچویشن نہیں ہے, بیکاز آپ ایک سٹی بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس بزنس کو ہم زیادہ وہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ گورنمنٹ کے آفیسز آئیں, یہاں پہ بزنسز آئیں, یہاں پہ ہاسپٹلز آئیں, اور یہ ہاؤسنگ جو ہے وہ تو کنیکٹڈ ہے اس سے. تو اگر یہ بزنس اور یہ چیزیں آتی ہیں تو یہ گھر اور وہ سارے. اچھا عمران صاحب, دبئی بنا, پوری دنیا وہاں جاتی ہے, کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, اٹریکشن کی بہت ساری چیزیں. آپ اس جگہ پر کوئی ایسی اٹریکشن کیا چیزیں ہیں جس کے تحت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار جو فارنرز ہیں وہ یہاں پر آئیں گے, انہیں اچھا لگے گا یہاں پہ آنا؟ دیکھیں, جب ہم یہ بزنس کی ہم نے اسٹریٹجی بنائی ہے جس میں ہم انویسٹمنٹ کو چینلائز کر رہے ہیں اور لا رہے ہیں, ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ ان کو کوئی ڈفرینٹ تھیمز دیں. تو جہاں پہ ہم نے انٹرٹینمنٹ ہبز رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ ہم نے یہ ڈفرینٹ کمپوننٹس, یہ سٹیز کا, اسمال سٹیز کا, یہ ہم نے اس لیے ماڈل بنایا ہے کہ یہ اٹریکٹ کرتا ہے انٹرنیشنل انویسٹرز کو اور لوگوں کو آنے کے لیے یہاں پہ. اب آپ دیکھیں, انڈیا نے میڈیکل ٹورزم انیشیٹ کی اور اسٹارٹ کیا, اور میڈیکل ٹورزم انہوں نے کی اور اس سے کافی انہوں نے اچھا ریونیو رو بنایا. ہم یہاں پہ بھی ایک میڈیکل سٹی پوری بنا رہے ہیں جس کا پورے ایک تھیم جو ہے وہ ساری میڈیکل ریلیٹڈ ہے. تو ان اے سیم جسچر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی یہ پروموٹ کریں اپنے اس سیکٹر کو, بیکاز ہمارے پاس جو میڈیکل کے پروفیشنلسٹ ہیں اور جو ڈاکٹرز ہیں ماشاء اللہ وہ ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم ان کو اس طرح کا ماحول دیں جہاں پہ ایک اسپیسیفک ایریا ہو جہاں پہ سارا ایک میڈیکل کا وہ دیا جائے. ساتھ ہی اب آپ دیکھیں نالج کا ہم ایک ایجوکیشن کا پورا ایک ہب بنا رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ کا علیحدہ ہے, اسپورٹس کا علیحدہ ہے. اس کی امپورٹنس اسی لیے ہے کہ یہاں پہ جو لوگ آئیں تو کم از کم ایک کمپوننٹ وائز یہاں پہ ڈفرینٹ ہمارے پاس گروپس آ کے ان جگہ کو بنایا جائے. ہر ایریا میں ہم نے ایک اسپیسیفک میگنیٹ رکھنے کی ضرورت تھی اور وجہ یہی تھی کہ اسی طرح کیا. تو آپ کے جو بڑے یہ کنٹریز جو بنے ہیں, دبئی تو وہ سیم ہی ہے. آپ دیکھیں اس کا میڈیا سٹی اور دین نالج سٹی, دیٹ واز اے پارٹ آف اے سیم اسٹریٹجی جو میگنیٹس رکھتے گئے اور اس کے گرد ان کو کرتے گئے سیم ریلیٹڈ اسپیسیز میں گئے. تو ہماری بھی انشاءاللہ یہی اسٹریٹجی ہے. ہم نالج ہب ایک آلریڈی لانچ کر چکے ہیں, میڈیکل سٹی ہم ابھی لانچ کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ یہی ہے کہ ہم ایسے ہبز دیں کہ جس میں ان بزنسز کو ہم پریفرنس دیں اور وہ آئیں اور یہاں پہ بنیں. انشاءاللہ آپ ایک ڈفرینٹ تھیم کی سٹیز دیکھیں. اچھا, ریور فرنٹ پہ دنیا میں بہت سارے ایسے شہر بسے ہیں جہاں پر انٹرٹینمنٹ کی بڑی چیزیں ہوتی ہیں, ٹورسٹ بہت آتے ہیں, اٹریکشن. تو آپ کی لوکل اگر میں ٹورسٹ کی بات کروں تو 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کی آبادی لاہور کی ہے, اور یہ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی ناردرن ایریا جاتا ہے, کوئی کہیں جاتا ہے. حالانکہ اگر یہاں چیئر لفٹس لگی اور ابھی ہے نا دریا بڑا ڈیولپ کرتے ہیں, تو یہ لاہوریوں کو کے لیے کہ یہ جو ٹورسٹ ہیں جو اتنی دور جاتے ہیں یہ یہیں پہ آ کے بہت ساری پلیسز دیکھیں اور یہیں پہ انجوائے کر کے واپس چلے جائیں. تو یہ اس کے لیے ہے آپ کے ذہن میں آئیڈیا؟ ملٹیپل, میرے خیال میں جتنا بھی واٹر فرنٹ بنے گا 46 کلومیٹرز, ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک بڑا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے. جب آپ انٹرنیشنلی بھی ہم اس کو بار بار پورٹرے کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ 46 کلومیٹر پہ ہم لمبا واٹر فرنٹ بنا رہے ہیں. دیٹ مینز ہوٹلز, دس مینز ریزورٹس, تھیم پارکس, ساری واٹر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز, اس کے ساتھ ڈفرینٹ قسم کے پلے گراؤنڈس, وہ سارے اس کا کمپوننٹ ہم نے بنایا ہوا ہے. تو جو ہماری ریور سائڈ پہ جتنی ہم نے پلاننگ ساری کی ہے وہ میجورٹی ساری ایبسولوٹ کمرشل اور انٹرٹینمنٹ ہے. اور وہ اگر 46 کلومیٹر کا واٹر فرنٹ نہیں ہے آج تک گلوبلی, ایک مین میڈ جو ہم اس کو کر رہے ہیں بنا رہے ہیں سارا, یہ اتنا گلوبلی نہیں ہے لمبا. تو اگر ہم اس کو انشاءاللہ کر دیتے ہیں تو یہ جو آپ کا 46 کلومیٹر پہ جو اسٹریچ بنے گا یہ ایک بہت بڑا انٹرٹینمنٹ ہب ہوگا. اس سے ہمارے اب آپ سوچیں اکانومی میں $40 بلین کا اضافہ کرے گا یہ سٹی. تو دیٹس این اماؤنٹ وچ یو لوکنگ ایٹ, بیکاز اس میں ایکٹیویٹی جو ساری جنریشن ہو رہی ہے اس سے ویلتھ جنریشن ڈائریکٹ ہو جائے گی, اکانومی پہ اس کے بہت ہی ایبسولوٹ ڈائریکٹ اثرات. اچھا, آپ کی امپلائمنٹ یہاں مجھے اتنی نظر نہیں آتی جتنا ہیوج یہ پروجیکٹ ہے, تو اس امپلائمنٹ کو آپ گریجولی بڑھائیں گے یہاں پہ؟ ایکٹ میں ہے کہ جتنی ہم بار کرتے جائیں گے, وہ کمپنیز بناتے جائیں گے, اس کو ہم ایڈ ان کرتے جائیں گے. جیسے ایل ڈی نے واسا بنائی اور وہ کروائی, ہم تھوڑے سے اس پہ اسپیشلائز ماڈل پہ جا رہے ہیں. سو فار انسٹنس ابھی ہم انرجی پہ جا رہے ہیں, ویسٹ ٹو انرجی پلانٹس, اور وہ لگائیں گے تو وہاں پہ پھر ایک ڈیولپ کر دیں گے. ایک ہم فارسٹ کی کمپنی بنا رہے ہیں جو فارسٹ کی طرف پھر اس کو ہینڈل کرے گی. تو یس, ان گریجول اینڈ سلو پروسیس انشاءاللہ آپ نیکسٹ 4-5 ایئرس میں دیکھیں گے اس کی فل اسٹرینتھ پہ ہم پہنچیں. اچھا, ماضی کے اندر ہم گوادر کو سیل کر رہے تھے باہر کہ جی گوادر ایک بہت بڑا وہاں شہر بن رہا ہے, اور آج بھی ہم کر رہے ہیں. اس کے کتنے چانسز ہے کہ یہ ایک ایسی پروڈکٹ بن جائے کہ ہم کہیں فٹ بال اپنا بتاتے ہیں, کہیں ہاکی کا ذکر کرتے ہیں, تو یہ ہم کہیں جی دنیا کو یار یہ ایک پروجیکٹ ہے جہاں پر آپ آئیں؟
ہم نے اس کے لیے پلان کیا ہوا ہے. پنجاب گورنمنٹ نے ابھی جو دبئی کا ایکسپو ہو رہا ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں. وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ نے پورے ایک منتھ کے لیے اسپیس ایلوکیشن کی ہوئی ہے, اور اس پہ انشاءاللہ ہم فور فرنٹ میں رہیں گے, روڈا اتھارٹی ایز ویل ایز CBD, اور ہم یہاں پہ یہ اتھارٹی کو پروجیکٹ کریں گے کہ پاکستان کو کس طرح ہمیں گرین اور اسمارٹ سٹیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور کیا پوٹینشیل ہے یہاں. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ اکتوبر کے اینڈ میں جا رہے ہیں, نومبر کے 5 تک ہمارا یہ پلان ہے ادھر, یہ ہم کریں گے. تو اس کو ہم نے پروجیکٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے, دیٹس رائٹ, فار انٹرنیشنل مارکیٹ, اور انشاءاللہ کریں گے تھرو دس ایکسپو. ایک اور بات, میں نے بات کی تھی لاہور کے ٹورسٹ کی, اور پورے پاکستان کے ٹورسٹ وہ باہر جاتے ہیں, کوئی یہاں پہ بھی رہتے ہیں, تو باقی پاکستان کے لیے بھی یہاں پر آپ وہ چیزیں رکھیں گے تاکہ ٹورسٹ, اگر یہی ٹورسٹ پاکستان کی ٹورسٹ آ جائیں تو یہ تو بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. میرے خیال میں انٹرٹینمنٹ ایک واحد چیز ہے جو پاکستان میں نگلیکٹڈ ہے, اور سم آؤٹ ریزن ہمارے پاس بہت اچھی بڑی پاپولیشن ہے, وہاں پہ ٹورسٹ اٹریکشن بہت کم, بہت ہی اسپیسیفک پوائنٹس ہیں جہاں پہ جانا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی ایریا پہ. یہ سب ناردرن ایریاز تو چلے جاتے ہیں, بٹ ادر دین انوائرمنٹ آپ کو باقی ایکٹیویٹیز وہاں پہ بڑی کم ملتی ہیں. تو ہمارے جو ہبز یہاں پہ ہیں, ہم نے اسی لیے یہاں پہ ایکٹیویٹیز کافی رکھی ہیں. ہم نے تھیم پارکس رکھے ہوئے ہیں, جس طرح فراری تھیم پارک ہے اس طرح کی بیس پر ہم ایک تھیم پارکس لائیں گے یہاں پہ, تو وہ ایک بڑا اچھا ایک انٹرٹینمنٹ لے آئے گا. اور واٹر فرنٹ ایز ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا انٹرٹینمنٹ کا پرپس ہے. تو ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ جسٹ فار لاہور اینڈ پنجاب, میرے خیال میں پاکستان اور ریلیٹڈ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے لیے بھی بڑی اچھی ڈیسٹینیشن بن جائے. اچھا, پروگرام کے آخر میں چاہوں گا کہ قوم کے لیے کوئی میسیج دینا چاہتے ہو, اپنے امپلائیز کے لیے کوئی میسیج دینا چاہتے ہو؟ نیشن کے لیے بس یہی پیغام ہے کہ ہمارے لیے دعائیں, اسپیشلی روڈا اور ہماری ٹیم کے لیے, کہ ہم جو یہ پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کی دعاؤں کی اس لیے ضرورت ہے کہ پاکستان کو ہم ایک نئے پلیٹ فارم پہ لے کے جا رہے ہیں. ایک پہلا گرین اور اسمارٹ سٹی جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز سارے کر گئے ہیں, اور ابھی تک پاکستان میں ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. واٹر ایز اے ریسورس ایک کموڈٹی بنتا جا رہا ہے, اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو پرزرو کریں اور کنزرو کریں اپنے اس پروجیکٹ میں جس طرح ہم کرنے جا رہے ہیں, اور ہم ایک پہلا پلانڈ سٹی دیں اور بتا سکیں دنیا کو کہ ہم انوائرمنٹ, کلائمیٹ اور نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ کس طرح ہم نے اس کو مینیج کر رہے ہیں اور کس طرح اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. سو آل یور پریئرز ریکوائرڈ فار اس ٹو ڈو دس جاب انشاءاللہ, اینڈ ڈو اٹ ود آل آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی. روڈا کی ٹیم انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی منتظر ہے, اور آئی ہوپ ویل انشاءاللہ ڈیلیور, اور اس پروجیکٹ کو ہم اختتام تک انشاءاللہ ڈیفینیٹ لے کے جائیں. ناظرین, آپ نے عمران صاحب کی باتیں سنی. اب پروگرام کا وقت ختم ہوا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.